کشمیر میں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر سمسیا کا سمادھان پچھلے 70 سال سے نہیں نکل رہا ہے۔ الگ الگ سرکاروں نے آزادی کے بعد کشمیر کو لے کر جو الگ الگ رننیتیاں اپنائی، خاص طور سے اگر ہم اپنے دیش کی بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے پہلو جو ہیں اس کشمیر میں ایسے آئے کہ جہاں پر جو ہے پورا بنایا کھیل ہے وہ بھی بگڑ گیا، اور جہاں پر کئی سارے طریقے اپنائے گئے کشمیر سمسیا کے سمادھان کے لیے۔ عام طور سے لوگ سنتے ہیں کہ کشمیر سمسیا کا سمادھان کیا حل ہوگا، اس کو لے کر نہ صرف دیش میں بلکہ دنیا میں چرچائیں ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب دیش آزاد ہوا اس کے بعد جموں کشمیر کا ولے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوا، اس پر بھی ایک لمبی کہانی ہے، اس میں بھی الگ الگ کردار آئے، الگ الگ کردار گئے، اور سب سے آخر میں 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر میں انوچھید 370 ہٹا۔ اس وقت ہم ایک اس کتاب کو لے کر بات کریں گے جو فاروق رنجو شاہ صاحب نے لکھی ہے، میرے ساتھ ہے، کشمیر بیئرز تھرون۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو لے کر ابھی تو بازار میں نہیں آئی ہے، لیکن بہت جلد یہ جو ہے انٹرنیٹ پلیٹ فارمز پہ، چاہے امیزون ہو یا باقی جگہ ہوں، پبلش ہوئی ہے یہ بک۔ لیکن اس میں جو چیزیں فاروق رنجو شاہ نے لائی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بہت سارے سوال کھڑے کرتے ہیں کشمیر کو لے کر۔ رنجو صاحب کا دعویٰ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس ناول میں انہوں نے لائی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کشمیر کی حقیقت ہے۔ پچھلے کچھ سالوں کے دوران، خاص طور سے جب سے انوچھید 370 ہٹا ہے، فاروق رنجو شاہ جو کہ اب پہلے تو بڑے بڑے پدوں پر رہے، ایک بیوروکریٹ ہے جموں کشمیر کے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک کشمیر سول سوسائٹی کے نام سے جو ہے ایک سنگٹھن بنایا، اس کے ادھیکش ہیں، اور کھل کر جو ہیں نیتاؤں، راجنیتک دلوں، خاص طور سے جو جموں کشمیر کے راجنیتک دل ہیں، انہی کو کشمیر سمسیا کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ رنجو شاہ صاحب، آپ کا آج تک میں خیر مقدم، لیکن سب سے پہلے جو آپ کی کتاب ہے یہ کشمیر بیئرز تھرون، سرسری دیکھنے پر یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہاں پر کسی کو نہیں بخشا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ جو کشمیر کی بدحالی ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں کشمیر کے راجنیتا ہی سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ صحیح بات بتائی آپ نے۔ یہ جو کشمیر بیئرز تھرون جو ہے یہ کشمیر کا ایک حل ہے۔ اس میں باضابطہ جو کشمیر کی تباہیاں ہو گئی، جو کشمیر کی بربادیاں ہو گئی، جو نسل در نسل ایک ایسی سچویشن میں رہے جس کو ہم کہہ سکتے ایکسٹریم کائنڈ آف فرسٹریشن میں رہے، تو اور ڈفرینٹ کریکٹرز جو ابھرے، جن ڈفرینٹ کریکٹرز کو میں نے بیئرز کا نام دیا، جو بیئرز ہے، جن کے 2 روپ تھے۔ یہ انسان کے روپ میں اصل میں جانور ہی رہے، اس لیے میں نے ان کو جانوروں کے ساتھ ہی کیونکہ ایک بات ہے، سوورن سسٹم میں کشمیر میں ہمیشہ ڈبل سوورنٹی نے کام کیا۔ ایک سوورن سسٹم جس وہ ہاتھی کے دانت، لیکن جنہوں نے سوسائٹی کو رینسم میں لیا، جنہوں نے سوسائٹی میں انسانوں کا خون پیا، جنہوں نے انسانوں کے بربادیوں کی داستانیں لکھی، جو پرے کنگے تھا۔ نہیں، آپ بار کئی بار آپ کو میں نے سنا کئی جگہوں پر آپ بات کرتے ہوئے، آپ کسی کو نہیں بخشتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر جموں کشمیر میں جو ابھی کی حالات ہیں، فی الحال تو اب پچھلے کچھ دنوں سے کوشش ہو رہی ہے ان کو سدھارنے کی، لیکن یہاں پر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پچھلے 30 سال میں مارے گئے، چاہے اس میں ملیٹنٹ ہو، سرکشا کرمی ہو، ملیٹنٹس ہوں، یا پھر ان کے پریوار والے ہوں، یا پھر عام لوگ ہوں، یا پھر کئی سارے جو لوگ جموں کشمیر پولیس کے لوگ ہوں، راجنیتا ہوں، وہ مارے گئے۔ اس کل میں آزاد صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہمارے جموں کشمیر میں 1 لاکھ بیوائیں ہیں، 6 لاکھ جو ہیں آرفنز ہیں، جو پچھلے 30-35 سال کے دوران یہاں پر پیدا ہوئے۔ جن 35 سالوں میں آپ الگ الگ پدوں پر رہے، بیوروکریٹ رہے، جنہوں نے راج کیا پچھلے 30 سالوں کے دوران، ان کے کافی قریب رہے، اب انہی کو آپ کوس رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے گا کہ آپ بھی ڈپٹی کمشنر تک کے عہدے پر رہے، آپ ڈائریکٹر رہے الگ الگ وبھاگوں کے، تو آپ نے اس وقت پر یہ باتیں کیوں نہیں کی جو آپ آج کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں میں کہ جموں کشمیر کی ویرانی کی آپ کر نچوڑ دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے 3 سیاست خاندان، چاہے پھر نیشنل کانفرنس ہو، PDP ہو یا پھر کانگریس ہو،
بی جے پی پہ آپ اتنی انگلی نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ واجب بھی ہے, انہوں نے یہاں راج نہیں کیا. تو آپ سلسلہ وار طریقے سے بول لیجیے, نیشنل کانفرنس نے کیا کیا کشمیر کے ساتھ, کانگریس نے کیا کیا, اور پی ڈی پی نے کیا کیا؟ دیکھیے, جس پیرائے سے آپ نے اپنا سوال کیا, میرا جواب اس کا ایک مائکروسکوپک نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ناول ہے یہ ایک میگا ناول ہے, اور میگا ناول کشمیر پہ ہے. اس میں 1,00,000 لوگوں کی صرف ڈیتھ نہیں دیکھتا ہوں, میں جہلم کو خون سے بھرا ہوا صرف 1,00,000 لوگوں کے خون سے نہیں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 20-30 لاکھ لوگوں کا قتل عام, ڈیتھس, ڈسٹرکشن, جو پچھلے 2-3 سینچریوں میں کشمیر میں انجام دی گئی. اور اس کو انجام دیتے ہوئے, اس تباہی کو انجام دیتے ہوئے ایک ایڈیالوجی کو ٹارگٹ بھی بنایا گیا, چاہے ایڈیالوجی آف کمپوزٹ کلچر, سیکولرزم, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 700 سال کس پہ یونینیمٹی تھی کشمیر میں. اس یونینیمٹی کی ایڈیالوجی جس کو مسلمانوں نے بھی ایکسپٹ کیا, ہندو نے بھی ایکسپٹ کیا. جب میں اس ناول میں آپ دیکھیں گے, میں دستگیر صاحب کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس ناول میں آپ دیکھیں گے میں دیکھ رہا ہوں شیخ العالم کے آستان کو جلتا ہوا. میں دیکھ رہا ہوں جن پولیٹیکل کیریکٹروں کا میں نے ڈائریکٹلی کسی پولیٹیکل کیریکٹر کا نام اس میں نہیں لیا, لیکن میرے ناول کا جب آپ جو بھی پڑھتا ہے وہ پڑھے گا, اس کو سامنے آ جائے گا کون ہے. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں یہ کون ہے. میں اس نازنین کا بھی ذکر کر رہا ہوں جو جرمن سپاہی تھی کشمیر میں. کون تھی یہ نازنین؟ یہ ایک کریکٹر کا نام تھا, ایک ایسے کریکٹر کا جس وقت مہاراجا کے ٹائم پر, جو یہاں ایک ڈبل سوورین کام کرتا تھا, یہاں انسائیڈ ایک سوسائٹی کو کنٹرول کرنے والے لوگ تھے, وہ بھی ذمہ دار تھے اس ایڈیالوجی کو لانے کے لیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نازی ایڈیالوجی. جو نازی ایڈیالوجی یہاں لائی گئی, جس کو ہم کمیونسٹ ایڈیالوجی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں. میں اس پامیلا کو بھی میں نے ذکر کیا ہے. پامیلا دتا, اگر آپ نے نام سنا تھا, برٹش کا ایک بہت بڑا شخص تھا جو کشمیر میں بھی آیا ہے 1940s کے اراؤنڈ, جو خود کہتا ہے کہ میں نے یہاں کمیونزم کے جھنڈے گاڑ دیے. یہ خود اپنی کتاب جو لیبر اس کا کرونیکل نکلتا تھا ڈبلن میں, وہ بڑا ایکٹیو تھا. تو ایسے لوگوں پہ, چہروں پہ میں نہیں کسی خاص, جیسے آپ کو کہ نہ میں کسی کی طرف سافٹ ہوں نہ میں کسی طرح, لیکن میرے ایک کتاب ان سب کے لیے زہریلی بن سکتا ہے جنہوں نے کشمیر کو ایک طرف سے استعمال کیا ایک ڈائناسٹک پارٹیز کے لیے. ایک ایسی میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس کا اشارہ کیا ہے یہاں, اور ایک دفعہ میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا ہے, اور اس کتاب میں ذکر ہے. یہاں پہ ٹریجرز لوٹے گئے دومیل میں 1947 سے پہلے اراؤنڈ کچھ 37 میں لوٹے گئے. وہ محیطی آیا تھا, محیطی بھی ایک کریکٹر ہے اس میں, محیطی کاشگر سے آیا تھا, اور اس کو لوٹے گئے. جب وہ لوٹے گئے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے اسی میں سے کچھ ٹرنک, 3 مورتی میں جو پرائم منسٹر تھا جب وہ چائنا وار ہوا, تو اس کو 2 ٹرنک یہاں کے ایک کریکٹر نے بھیجا. میں نہیں بتاؤں گا, میری ناول جواہر لال نہرو کو نہیں, وہی تو جب چین کا جنگ ہوا, نہیں آپ نہیں, وہ جو کتاب میں بھلے ہی آپ نے یہ اس میں آپ نے فرضی نام دے ہو لوگوں کے, لیکن 1962 میں جو چین کا یدھ, اس کا ذکر کئی بار آپ نے کئی آرٹیکلز میں بھی کیا ہے. ٹریجر کہاں گئے, کون سا ٹریجر تھا وہ, اور کس نے کہاں بھیجا؟ تو آپ 2 ٹرک وہ بھیجے گئے ان دا نیم آف, جب ریکارڈ نکالو, جب پہلا یہ ہوا کلیکشن آف دا منی شروع, کہ ہمیں ایک چائنا وار کے خلاف کلیکٹ کرنا ہے پیسہ, تو کس جموں کشمیر وہ سارے انڈیا میں ہوا, لیکن جموں کشمیر سے 2 ٹرنک بھیجے گئے, ان اکاؤنٹڈ ٹرنک. وہ کس نے بھیجے تھے؟ سرکار نے.
یہاں کی سرکار نے یہاں کی سرکار نے میں بڑی ریسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں. میں ریسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو درگاہ یہاں گرایا گیا, حضرت بل گرایا گیا, ضرورت نہیں تھی. سبز گنبد تھا, اس کو کہتے ہیں گنبد خضرا, وہ تھا یہاں اچھا خاصا درگاہ, وہ اس لیے گرایا گیا تاکہ ہمیں کلیکشن آ جائے. اور اس کلیکشن کا ذکر ایک کتاب میں ہے, بی این ملک کی کتاب پڑھیں. اسی طرح بھی کتاب آئی بی این ملک کی, اس میں لکھا ہے 10,000 انڈے وصول پائے, 100,000 انڈے وصول پائے. دس انڈے واز, سفید انڈا واز اے کوڈ ورڈ of such plundering, and it is one thing. Pop house, I am describing a pop house. I don't know آپ اس کو پاپا 1 کہے یا پاپا 2, وہ آپ کی امیجنیشن ہے, آپ کون. لیکن میں ایک پاپ ہاؤس کا ذکر کر رہا ہوں, جس پاپ ہاؤس میں میرا ایک عظیم اس میں کریکٹر ہے, عظیم, جس کی بیوی زونی ہے. عظیم کو باضابطہ کڈنیپ کیا جاتا ہے اور پاپ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے, اور پاپ ہاؤس میں اس کو ایک حساب سے ہی از اباؤٹ ٹو بی چاپڈ اس کی باڈی چاپ کی جاتی ہے. میں نے ان کریکٹرز کا بھی ذکر کیا جنہوں نے جہلم میں ہیومن باڈیز پھینکوائے اور ولچرز ان کے فلش لے کر کھا رہے تھے اس اراؤنڈ چھد بلویر میں. چھد بلویر کا میں نے ذکر کیا ہے. میں نے کشمیر کے اس چپے, اینڈ میں نے جو اس کا سلوشن جو میں نے سٹارٹ میں ہی بولا, سلوشن آف کشمیر کیا ہے. کشمیر کا سلوشن یہاں کے کلچر کو تباہ کرنا نہیں ہے. کشمیر کا سلوشن ہے یہاں کی اسپرچویلٹی لاسٹ میں جیتے گی. مے بی اٹ از اے پروفیٹک, مے بی اٹ از اے پروفیسی ایسی ہے جس پروفیسی میں آپ کہہ سکتے ہیں ویری ویری کلیئرلی, جناب لاسٹ میں جو یہاں کے ہولی شرائنز ہوں گے, اسپرچول شرائن, چاہے وہ کسی بھی آپ کے پاس صوفیزم کی بات کر رہے ہیں, تخت سلیمان ہے, صوفیزم کی بات کر رہے ہیں آپ کشمیر. نو, میں ایک ایسے نو, بیکاز ایک بات یہ بھی ہے, بہت سارے لوگ ان اسپرچویلٹی کو ایک چھوٹے تھے دائرے میں پچھلے 30 سال انہوں نے بند کرنا کیا. انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا کیونکہ انہوں نے ایک نان لوکل کلچر کو کشمیر, جو یہاں کی سول سوسائٹیز تھی, جو کشمیر کی سول سوسائٹیز تھی, جو ریڈیکلزم کے نام پہ کام کرتی تھی, ان ریڈیکل ریلیجس سوسائٹیز نے کشمیر میں وہ فارمیٹ لانے کی کوشش کی جو فارمیٹ کشمیر میں 700 سال نہیں تھا. اگر وہ 700 سال نہیں تھا, اس فارمیٹ میں جو انہوں نے امپورٹ کیا, انہوں نے بھی نان لوکل آئیڈیالوجی یہاں لائی. یہاں سب ذمہ دار ہے جو یہاں کے, اگر آپ ایک طرف کٹہرے میں کھڑا کرو گے یہاں کی لوکل گارمنٹس کو, جنہوں نے 70 سے یہاں حکومتیں کی, اگر انہوں نے 1947 سے حکومت کی, تو انہوں نے اگر ایک طرف ہمارے کلچر کو پلنڈر کیا, ہمارے 700 سال کے ایک ریلیجس فقے کو جس میں ایکسیپٹیبلٹی سب کی تھی. آپ کے دستگیر صاحب میں اگر مسلمان بھی جاتا تھا, ایک ہندو بھی جاتا تھا, اور اس کو ابھی آج بھی فیتھ ہے اس پر. یہ نہیں کہہ سکتے اس کو فیتھ نہیں ہے. کشمیری پنڈت کو آج بھی قسم دے دو, وہ کہے گا یس میں پورا. اور وہ دستگیر صاحب میرے اس ناول کا ایک محور ہے, وہ اسی کے اراؤنڈ اس دستگیر صاحب کے اراؤنڈ, وہیں پہ وہ جو زونی ہے عظیم, جو اپنے اس کو ہسبینڈ کو ڈھونڈ رہی ہے, وہ از کڈنیپڈ. رنزو صاحب, یہ تو ہوئی ہسٹری, اس کا کئی ذکر ہے, ہر کتاب میں یہ درج ہے. لیکن اگر ہم اس بات کی بات کریں جس پر زیادہ فوکس ہے ہمارا, آزادی کے بعد 1947 کے بعد, کیونکہ اس کے بعد ہی ادھکتر لوگ جو جی رہے ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں, اس کے بعد آخر کشمیر میں کیا ہوا ہے, کس کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ابھی کی سچویشن جو 30 سال سے نہیں سنبھل رہی ہے؟ سب سے پہلی بات, 3 چیزوں میں آپ سے میرا, سب سے پہلی بات میں آپ کو کہوں گا تو 89 تک کچھ نہیں تھا کشمیر میں, ٹھیک تھا, نارمل سی چل رہی تھی, کیا تھا کیا نہیں تھا. 89 میں جو یہاں پر اچانک چینج آیا, ملٹنسی آئی, بدلاؤ آیا, اس کا کون ذمہ دار؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 89 سے تھوڑا سا پیچھے جاؤ. 87 نہیں, 87 سے بھی تھوڑا سا پیچھے جاؤ. آپ اس دور میں جاؤ جب کہا گیا کہ ہم یہ سارے جموں میں سیکرٹریٹ میں جامع مسجد تعمیر کریں گے.
ایک کیونکہ وہاں مندر ہے, اگر وہاں مندر ہے تو مسجد کیوں نہیں ہوگی؟ تو مندر اور مسجد کی لڑائی ایکچولی گورنمنٹ کے ایوانوں سے شروع کرائی گئی. بھائی آپ سیکٹریٹ جاتے ہو, آپ نے پہلے ہی کہا ہم بھی آفسر رہے, ہم بھی گورنمنٹ میں رہے, ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے میں یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں تھا, لیکن وہاں پہ مجھے یہ اس میں ایک ایک کریکٹر دیکھنے کا موقع ملا. مجھے یہ موقع ملا ان لوگوں کا جناب ووٹ کیسے لیے جاتے ہیں. مجھے یہ موقع ملا کہ بھئی اگر آپ ہندو مسلم کریٹ کراؤ گے تو جو یہ مسلمانوں کے ووٹ ہے یہ بڑے ایزیلی ملیں گے. اور 87 میں مجھے یہ کریکٹر بھی دیکھنے کو ملے کہ جب ریڈیو کشمیر کا ایک بندہ کھڑا تھا مائک لے کے, مجھے نزدیک سے موقع ملا, میں بیٹھا تھا, I was at that time working in the government. وہ اناؤنس کر رہا ہے کہ فلانی شخص, میں نام نہیں لوں گا, فلانی شخص 25,000 سے جیتنے والا ہے. اس کو دیا بھی جو سرٹیفکیٹ کہ بھائی جیت گیا, جیت گیا. تو اس کو ایک گینگسٹر, میں جن گینگوں کا میں نے ذکر کیا, ایک گینگسٹر آتا ہے ایک وکیل کے روپ میں کالا کوٹ پہن کر, وہ کاٹتا ہے, ہوا میں لہراتا ہے, جو جیت گیا بولا بولو, ہارنے والے کا نام بولو, جیت گیا انہی 25,000 سے بولو. یہ آپ آج تک پہ کر رہے ہو کہ جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ 87 کے چناؤ میں تھا, آپ کے سامنے اس جیتے ہوئے اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کو کیا اس نے ہارا, ڈکلیئر کیا گیا. دس واز دا وے, دس واز, اینڈ اس میں یہاں کی گینگ ہی ذمہ دار نہیں تھی, اس میں جو دلی کی سرکار تھی ان کا پورا ساتھ تھا. کانگریس کی سرکار تھی تب, راجیو گاندھی کا. میں نے اس لیے بولا بیکاز میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی کا نام نہ لوں, بیکاز ایک بات میں آپ کو بتاؤں بہت سب, کیونکہ ہم نے بہت دیکھا اور میں نے بھی بہت دیکھا, جب ان پہ آتا ہے, ان کے پاور پالیٹکس پہ آتا ہے, جو بھی پاور پالیٹکس ہے, یہ آپ کو ایلیمینیشن کے لیے بھی تھا. اور مجھ پہ بھی دستگیر صاحب کے باہر گولیاں چلائی گئی, اور جس نے گولی چلوائی, جس نے مجھ پہ گولیاں چلوائی, اس نے اگر 9 مارچ 1912 پہ مجھ پہ گولیاں چلی, دستگیر صاحب کے باہر سری بل میں 2012 میں مجھ پہ گولیاں چلی, اور میرا وہ مر گیا, وہ پی ایس او, ہی گاٹ انجرڈ کرٹیکلی, پھر لاسٹ میں وہ سکمب ہوا. ناؤ اس میں 9 مارچ 1912 کو مجھ پہ حملہ ہوتا ہے, لیکن اس کے 26 دن کے بعد ایک پولیٹیکل ہستی, بہت بڑی نامور ہستی, وہ اسمبلی میں میری خلاف بولتی ہے. مینس جب ان کو چھیڑتے ہیں نا, ویدر یو آر ان پاور اور یو آر, مطلب آپ جب پولیٹیکل پاور ہوتا ہے, جو ان کو بلڈوز کرنے کا, افسروں کو بلڈوز کرنے کے ہتھ کنڈے ڈائریکٹ نہیں ہے گورنمنٹ میں, ان کے پاس وہ پرائیویٹ گینگز کام کرتے جن کا میں نے ذکر کیا, جن کو بیئرز تھرون کہتے ہیں. دوسری چیز مجھے بتائیے, آپ تو ہوا یہ والا وہ 30 سال پہلے آیا. آپ کو نہیں پتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی اور چلا رہا ہے, تخت پہ سول سوسائٹی میں کوئی اور بیٹھا ہوتا تھا. اب وہ ہوئی تب کی کہانی, 30 سال, لگ بھگ 30 سال پہلے, 25 سال پہلے, جب کشمیر کے حالات کا آپ نے کارن بنا کہ جو ملٹنسی کا دور شروع ہوا, اور 90 پہ آئے, اور ابھی پھر اب 90 پہ آئے. ہاں 90, اس کے بعد پھر 90 میں کیا ہوا جناب؟ نہیں وہ تو پرانی کہانی ہے. اب مجھے کہانی چھوڑیں. ڈونٹ یو فیل, کیا آپ کو نہیں یہ آج تک یہ ڈسکس نہیں ہوا کہ کشمیری مسلمانوں کو خامخواہ ساری ورلڈ میں بدنام کیا گیا کہ کشمیری میجورٹی مسلمانوں نے پنڈتوں کو بھگوایا, جبکہ پنڈتوں کو ایکسوڈس کا ایک پولیٹیکل پلان یہاں کے گینگسٹروں نے آلریڈی بنایا تھا. کون تھے وہ؟ وہی جن کا ذکر میں کر رہا ہوں, جگموہن. جو جگموہن آیا اس دن جس دن آپ کے لوکل پولیس نے, آپ کا لوکل مسلمان ایس پی تھا, ایس ایس پی تھا, آپ کا لوکل یہ ڈی ایس پی مسلمان تھا, آپ کا لوکل ایس ایچ او مسلمان تھا,
آپ کا منشی مسلمان تھا, آپ کا انسپیکٹر مسلمان تھا, آپ کا ڈی آئی جی مسلمان تھا, آپ کا آئی جی مسلمان تھا, آپ کا چیف منسٹر مسلمان تھا, آپ کا ہوم منسٹر مسلمان تھا. تو گاؤں قدل میں دائیں دائیں 52 لوگ مارے گئے, اور امیجیٹلی اسی دن کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا چینج اس نے نہیں کیا تھا, ایڈمنسٹریشن تو پہلے والے جو بھی پاور میں تھا, اس دن جب وہ آیا تو یہاں کہا گیا ہندو نے مسلمانوں کو 52 لوگوں کو گاؤں قتل میں مارا, اور ایسی سائیکالوجی کریٹ کی گئی کہ لوگ, جیسے آج سائیکالوجی کوشش کی جا رہی ہے, ایسی سائیکالوجی کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ امیجیٹلی وہ اینٹی جیسا ہوتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہے جب یہاں جنتا آیا تھا, میں 77 مولانا فاروق ایک بہت بڑی شخصیت کا نام تھا, اگر نام سنا ہوگا, اس کے باپ میر وائز مولانا محمد فاروق, بہت بڑی شخصیت تھی جناب, ایک آئیڈیالوجیکل شخصیت تھی. اور اس کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے, وہ عوامی ایکشن کمیٹی پالیٹکس کے لیے نہیں بنی تھی, وہ بنی تھی موئی مقدس جو چوری ہو گیا اس کو ریکور کرنے کے لیے. دا مشن آف عوامی ایکشن کمیٹی واز ناٹ دا پالیٹکس, اٹ واز کہ جو حنفی فقہ کے لوگوں کا موئی مقدس چوری ہوا اس کو ریکور کراؤ, اور جو اس کے ملزم ہے ان کو پیش کرو. ابھی تک سے لوگ, وہ لاسٹ جب تک وہ زندہ تھے, وہ جب بھی آپ ملتے تھے پریس والے, وہ بولتے تھے ذرا ہمیں بتاؤ موئی مقدس کس نے چوری کروایا. اٹ واز اے ووٹ گینگ, اٹ واز اے گینگ پالیٹکس. تو اس نے جوائن سپورٹ کیا تھا جنتا پارٹی کو, اس نے اوپنلی سپورٹ کیا تھا, پبلکلی سپورٹ کیا تھا. بی جے پی واز اے پارٹ, بی جے پی براج مدوک جیسے شخص, ایون واجپئی جیسے شخص اس وقت ایک الائنس پارٹی تھی جس کو اوپنلی, اور موراجی دیسائی راجوری کدل میں واز ریسیوڈ بائی دا پبلک ان شہر خاص with the flowers and bouquets. لیکن اس کو بھی, اور اس وقت شاید غنی لون صاحب بھی تھے اور افتخار انصاری شیعوں کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شیعہ لوگ اس کے خلاف ووٹ دیں گے. لیکن اس وقت بھی ریگنگ ہو گئی جناب, اور ان کو ذلیل کروایا گیا, اور انہی لوگوں نے جنہوں نے ان کو کھڑا کیا تھا, بیکاز ان کو وہ پھر گھروں سے باہر نہیں نکلے. پہلا جو رزلٹ نکلا, افتخار انصاری صاحب کی ضمانت ضبط ہو گئی جناب, جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور جو مارک تلے آیا تھا, مارک تلے نے اس وقت بتایا تھا کہ دیر از اے ویو. نو دا پوائنٹ اٹ از, کیا یہاں سچ مچ ووٹنگ ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں, میں تو ایک بات کہتا ہوں, جو آپ کے جو یہاں کے پولنگ بوتھ ہے نا, ایکچولی دے آر دا سینٹرز آف ریگنگ. دے آر دا, اب ڈیجیٹل کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ اب اگر لوگوں کو آپ کو رائٹ دینا ہے. اچھا, وہ تو بہت ہوئی, وہ تو پرانی بات ہوئی, کیونکہ وہ تو کارنوار الگ الگ طریقے سے آپ نے بھی اپنی کتاب میں لائے ہیں. لیکن اب سینیریو بدلا 5 اگست 2019 سے. فاروق صاحب, ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, ایز اے ہیڈ آف دا کشمیر سول سوسائٹی, آپ کو کیا لگ رہا ہے حل کیا ہے اب کشمیر سمسیا کا؟ نمبر 1. نمبر 2, جو کشمیری پنڈتوں کا پلائن ہے, جو بار بار ہر ایک سرکار وعدہ کرتے, کل آزاد صاحب نے بھی کہا کہ ہماری یہ پراتھمکتا ہوگی, تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ 2 ہی حل بتائیے. ایک, کشمیر سمسیا کا سمادھان جو یہاں پر ہوگا, ووٹنگ تو گئی, اب تو وہ والا معاملہ نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے, جو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ نکل نہیں رہا ہے, یہاں تک کہ ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 4 مہینے کے بھیتر کشمیر کے حالات پٹری پہ آئیں گے, لیکن ابھی تو 3 سال ہونے کو ہے, لیکن ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ہے. میں ایک بات بتاؤں, جیسے کشمیری مسلمان میجورٹی کو بیوقوف بنایا گیا اور بنایا جا رہا ہے, اسی طرح کشمیری پنڈت بیچاروں کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, ان کو بھی بیوقوف بناتے. اگر پولیٹیکل پارٹیز سچ مچ ان کو لے آنا چاہتے ہیں, دے شوڈ وہ کیوں نہیں یہ پوائنٹ بناتے ہیں کہ پہلے ان کو یہاں لے آؤ, نہیں کشمیری پنڈتوں کو, اس کے بعد الیکشن کراؤ.
کیونکہ وہ تو نان لوکل نہیں ہے نا. اگر آپ کہتے ہو 25 لاکھ نان لوکل آئیں گے ٹھیک ہے, پھر بھی الیکشن کراؤ. 25 لاکھ نان لوکل کو بھی آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور کہتے مگر مہربانی کر کے الیکشن کراؤ. ہاں, لیکن جو اصلی یہاں کے تقریباً وہ بھی لاکھوں میں ہے. آپ یہ پوائنٹ نہیں کر سکتے ہو, آپ یہ پوائنٹ نہیں کر سکتے ہو ابھی تک آپ نے تو خود بل بنائی کہ جو ڈسٹرس سیل تھی اس کو جسٹیفائی کیا اور اسی کے غارب میں ان کی پراپرٹیاں بکوائی. ان کی پراپرٹی کیوں نے بکوائی؟ گینگس نے. دے آر دا بیئرز گینگس. Who is controlling these gangs? Yes, یہ آپ نے بہت بیوٹیفل. That's the point. These gangs are being controlled mainly by dynastic polities who want to grab every opportunity of confusion, disaster, جو فرنزی ہوگا لوگوں کا اور لوگوں کے جو خون بہنے وہ اسی اپنے لوٹوں سے وہ جو خون کے جہلم میں ہے اسی سے اپنا منہ دھوتے ہیں. بیکاز they take always opportunity. ایون اس وقت بھی یہ 25 لاکھ کا جو کنٹروورسی ہے اس کو بھی ایک اپرچونٹی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کو ایک اور ایکسوڈس کے لیے تیار کروائیں اور ان کو چارج کروائے تاکہ یہ نان لوکلوں کا اینگر شروع ہو جائے اور ہم لوکلز کے نام پہ جیت جائے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا ایک چیز اگر کشمیر میں جیسے آپ کا سیکیور ہے ریزلٹس, وائی آپ ڈیجیٹل الیکشن کرا لیجئے صرف کشمیر میں. جیسے آپ کا ٹرانزیکشن بینک ٹرانزیکشن سیکیور نہیں ہے کیا؟ او ٹی پی آئے گا کیا آپ کا ہے آپ, کیونکہ آپ نے جو بھی یہاں پہ جو پولیٹیکل ڈائناسٹی کے پاس جو منترا ہے یا الیکشن جیتنے کا وہ پولنگ بوتھس ہے. سو میں ہمیشہ ایک پولنگ کے بوتھ پہ ایک بیئر کو دیکھتا ہوں جو باہر کھڑا ہوتا ہے, جو آپ کو بولتا ہے نہیں آپ کو ووٹ نہیں ڈالنا ہے, آپ گھر واپس جاؤ. آپ ہی کو وہی بھائی جو آپ نے کہا نا کون کنٹرول کر رہا ہے ان سب بیئرز کو, یہ بیئرز کو وہ کنٹرول کر رہا ہے. جناب آپ کو تو بولا بائیکاٹ کرو, آپ کو تو وہ کل سرکولر بھی نکلا ہے, آپ کی پارٹی نے نکالا ہے, اور بے غیرت آپ ووٹ ڈالنے آئے, آپ کا کام ہے گھر میں بیٹھنا, جاؤ. وہ بیئر آپ کو بولتا ہے, اور دوسرا بیئر اس کا بھائی اس کو بولتا ہے ارے یار آپ کے گھر گاڑی بھیج دی, سومو بھیج دی, تو آپ آ جاؤ جناب, آپ کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں. سو دس از دا ہاؤ یور پالیٹکس از بینگ یوزڈ ان کشمیر. آخری بات بس اب ایز اے آپ کا جو ایکسپیرئنس اس کا ایک نچوڑ کرتے ہوئے, کیندر سرکار تیاری کر رہا ہے جموں کشمیر میں چناؤں کی. کئی ساری پارٹیاں, ایک تو جو آپ جن کی آپ نے ایک آلوچنا کی ہے اپنی کتاب میں, ایک تو وہ ہوئی جو ڈائنسٹسٹ ہیں پولیٹیکل پارٹیز ان کی بھی, اس کے بغیر بھی الگ الگ پارٹیاں آئی ہیں. الطاف بخاری صاحب کی اپنی پارٹی, آزاد صاحب بھی کانگریس کو چھوڑ کر جموں کشمیر کی راجنیتی میں آئے ہیں, کئی ساری پارٹیاں. تو کیا آپ کو لگتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے آپ راجنیتی میں کیوں نہیں آئے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں جو میرا تجربہ ہے اور میں نے اندر سے دیکھا, راجنیتی از اے ٹیگ. وچ گینگ یو بلانگ, اور یو آر بلیک بیئر, وائٹ بیئر, اور یو آر اے ریڈ بیئر. ایکچولی دے نو دے ہیو اے سسٹم آف وننگ الیکشن اور لوزنگ الیکشن. ایون وہ کبھی کبھار لوز بھی کرتے آپس میں مل کر. جناب اس وقت ان 6 سال ہماری باری ہے, اگلے 6 سال آپ کی باری ہے. سو یہاں پہ 1947 سے کوئی فیئر الیکشن نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا, ایون کبھی نہیں, ناٹ اے سنگل ون. ایون آپ کو 1952 جو اگر کوئی اپوزیشن برتا تھا نا فورم, ہی واز بینگ کڈنیپڈ اینڈ کلڈ. 1952 آئی ایم ٹاکنگ 1950s میں. حل اس کا یوتھ کہتا ہے اس وقت آپ کو سب کو تیار کرنا ہے, ووٹ ڈالو. اس کو ان گینگوں کو الو مت کرو اس گروپ کو کھڑا کرنے کے لیے جو گینگ ان کے لیے بائیکاٹ کروائے. دا بائیکاٹ از فار دیم. یہ مت سوچو بائیکاٹ کسی تحریک کے لیے ہوتا ہے یا بائیکاٹ کسی پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی باتیں ہوتی ہے.
बाइकाट जो होता है वो बाज़ाब्ता उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, जनाब मेरे इस इलाके में जनाब बाइकाट होगा, लेकिन जो आपके 5,000 वोट है उनको हम जाने देंगे। आपके जो बैंड एक रिलीजियस पार्टी हुई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं क्यों नाम लूं, मैं क्यों नाम लूं, वो लाइनों में रहते थे वोट डालने के लिए। वो इलेक्शन में हिस्सा लेते नहीं। आपने कितना कवर किया इलेक्शन में उस कार्डर को वोट डालते हुए, बहुत सारे डालते हैं। तो यहां से उनका पब्लिक प्रोफाइल क्या हुआ करता था, वो नहीं लड़ते थे, वो कहते थे ही विल बी शॉट डेड जो इलेक्शन में हिस्सा लेगा। सो व्हाट इज दिस, व्हाट पॉलिटिक्स वाज दिस, ये गैंग पॉलिटिक्स नहीं थी और क्या थी। चलिए शुक्रिया रिंजू साहब, आपकी किताब लोग पढ़ेंगे और तब जाहिर है कि इसमें जितने भी खुलासे हैं लोग समझदार हैं, समझेंगे। कहीं ना कहीं इस किताब में जो है फारूक रिंजू शाह, जो कि कश्मीर सिविल सोसाइटी के जो अध्यक्ष भी हैं अब जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं कश्मीर के इन हालात जो 70 साल से पीड़ा कश्मीर में उठ रही है उसके लिए राजनेताओं को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।